بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، محترم دینی اور ایمانی بھائیو، آج کل ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں. ذی الحجہ جو ہجری سال یعنی اسلامی تقویم کا 12واں مہینہ ہے. اس مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس مہینے کی بھی مجموعی اعتبار سے بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ اس کے اندر حج کا جو فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور پھر قربانی کا جو فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی دوسرے خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر. اللہ نے فجر کی قسم کھائی تو 10 راتوں کی بھی قسم کھائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ اسی ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا حکم فرمائیں، کوئی حکم نافذ کریں یا کچھ ارشاد فرمائیں، وہ تو حکم ہوتا ہے احکم الحاکمین کا، بغیر قسم کے بھی اس کا حکم، اس کا آرڈر ایسا ہے جس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر کسی بات کو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر بتلائیں تو اس کام کی اہمیت اور اس کام کی فضیلت اور اس کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی 10 راتوں کی جو قسم کھائی اس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ان پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو اس کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. ایک روایت میں تو ہے کہ آج کا دن جو 9 ذی الحجہ ہے، اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. تو آج کے دن کی روزے کی تو یہ فضیلت ہے، اس کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو آج کے دن روزہ رکھے گا اس کے لیے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سال بھر کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. اور اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سال کے جن دنوں میں عبادت کرنا، یعنی اور دنوں میں اگر عبادت کی جاوے اور آج کے دن میں جو عبادت کی جاوے تو آج کے دن کی عبادت زیادہ پسند ہے. آج کی رات کی جو عبادت یا اس مہینے کی جو راتیں ہیں ان میں جو عبادت ہے وہ اور راتوں سے اور دنوں سے افضل اور بہتر ہے. اور ایک حدیث میں تو یہ آیا کہ جس نے اس مہینے کی ان پہلی 10 راتوں کے اندر عبادت کی تو اس کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، اس کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں اور اس کے سلسلے میں رمضان میں آپ لوگ سنتے ہیں جتنا اہتمام اس کے جاگنے کا، اس میں عبادت کرنے کا کیا جاتا ہے. اگر ان 10 دنوں کے اندر کسی بھی رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا شب قدر میں ملتا ہے. اس سے بھی اس کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہے. یہ سب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایسی عبادتیں ہیں جن سے ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو حج کی عبادت، حج آپ ساری عبادتیں سب جگہ کر سکتے ہیں اور سال کے ہر وقت میں اور ہر لمحے میں کر سکتے ہیں، لیکن حج کی عبادت یہ اس مہینے کی 5 دن کی عبادت ہے. اس میں وقوف عرفات کے اندر ٹھہرنا اور مزدلفہ میں قیام کرنا، اور پھر آج وہ لوگ حاجی لوگ
مزدلفہ قیام کر کے مینا میں آئے ہوں گے اور وہاں پر جمرات جو شیطان ہیں ان پر کنکریاں ماری ہوں گی. یہ عبادت مخصوص ہے انہی دنوں میں، اور کہیں یہ عبادت ہو نہیں سکتی، اور اس مہینے میں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. اور پھر اس کے شکرانے میں آج کے دن پھر قربانی بھی کی جاتی ہے. اور قربانی کہتے ہیں اللہ کے تقرب کا ذریعہ، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربانی حاصل، تقرب حاصل ہو، قربت حاصل ہو، اللہ کے قریب ہو جائے، تو یہ اس کا ذریعہ ہے. اور ہر قربانی جو بھی اللہ کے راستے میں دی جائے گی اس سے انسان اللہ کے قریب ہوگا. تو ایک تو یہ بات. دوسری پھر یہ جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی زبان پر بقرہ عید کا لفظ چڑھا ہوا. بقرہ عید صحیح نہیں ہے. آج سے آپ لوگ ذہن میں بٹھائیں گے کوئی بھی بقرہ عید کا لفظ استعمال نہ کرے. وہ بقرہ عید صحیح لفظ ہے عید الاضحیٰ. بہت سے لوگ عید الاضحیٰ بھی کہہ دیتے ہیں، ضحیٰ بھی صحیح نہیں. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو، چاشت کے وقت کو. تو عید الاضحیٰ کا مطلب چاشت کے وقت کی. تو صحیح لفظ ہے عید الاضحیٰ. تو یہ کہنا چاہیے، بقرہ عید نہ کہیں، عید الاضحیٰ کہیں. یہ صحیح ہے اور صحیح تلفظ یہ ہے. بقرہ عید تو یہ ایسے ہی لوگوں کی زبان میں بقرہ کہتے ہیں، عربی میں اصل میں گائے کو. بقرۃ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اس کی مناسبت کرنا بقرہ عید، عید کی گائے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو اللہ کی ایک عبادت ہے. تو صحیح لفظ ہے عید الاضحیٰ. یہی زبانوں پر رکھیں اور اسی کو رواج دیں. اسی حدیث کے اندر بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے اضحیٰ کے، تو اسی کو رواج دینا چاہیے. تو یہ عبادت بھی 3 دن ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کی افضلیت ہے اور اس کی اہمیت ہے. یہ کل کے دن آ رہی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو مستحق بنایا ہے اور جن پر جو ہے قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا کرتے ہیں 3 دنوں کے اندر. حدیث کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ کریں ذی الحجہ کے اندر اور قربانی کا جانور لے لیں اور قربانی کی نیت رکھیں، تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹائیں. اصل میں اس کی وجہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ اس مہینے کے اندر چونکہ حج ہوتا ہے، اور حج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، چونکہ عید کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی عید الفطر کے بعد سے حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وقت سے یہ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. اور جو لوگ حاجی لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں ان پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹیں اور اپنے ناخن نہ کاٹیں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے لیے ممنوع ہیں. تو چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے جو قربانی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشابہ بنانے کے لیے، تاکہ وہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے والے ہیں، کچھ نہ کچھ ان میرے بندوں کے اندر بھی مشابہت ہو جاوے. جو مکہ اور مدینے میں نہ پہنچ سکے، حج کرنے کے لیے وہاں نہ پہنچے، وہ مظفر آباد میں یا یہاں مجاہد پور یا شیخو پور یا علاقے میں یا سہارنپور ہندوستان میں ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں. ہاں اللہ کہ بہت خراب اور بھونڈا لگ رہا ہو تو بہرحال تہذیب ضروری ہے، تنقید ضروری ہے، صفائی ضروری ہے، تو اپنے بالوں کی تہذیب کر سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ ہے کہ ان لوگوں سے مشابہت کرے اور یہ مستحب اور مسنون عمل انجام دے. پھر قربانی کے بعد اپنے بال مڈائے اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹیں گے ان لوگوں سے مشابہت کرنے کے لیے، تاکہ وہ چیزیں کچھ نہ کچھ ان میرے بندوں کو یہاں بھی مل جائے جو وہاں نہ پہنچ سکیں. تو اس مہینے کی عظمت اور ان دنوں کی عظمت کی بنا پر ایسا ہے. تو یہ دن کل آ رہا ہے، اس کے لیے قربانی کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، جن لوگوں کے اوپر اللہ نے فرض کی ہے، واجب کی ہے. تو اللہ کو تو نہ ہمارے خون کی ضرورت، نہ ہماری قربانی کی ضرورت، نہ ہمارے گوشت کی ضرورت، نہ ہمارے کسی جانور کی ضرورت. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، مگر اس نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے اپنے ایک پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، جو امت محمدیہ کے لیے واجب ہے اور یہ مستقل ایک عبادت ہے. یہ دن کل آ رہا ہے، اس میں جو ہم قربانی کریں گے
ہم اپنے سسرال میں اپنے رشتہ دار میں اچھی سے اچھی چیز پیش کرتے ہیں، بازار سے بہترین سوٹ لاتے ہیں، بہترین جو ہے وہ جو سامان دینے کے لیے بازار سے خریدتے ہیں، اچھے سے اچھا خریدتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھائی ایک ہی مرتبہ تو دینا ہے یار، ذرا اچھا ہی دے دیں۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت وہ ہمارے جانور میں ذرا لمس ہے، کیا وہ ہو جائے گا؟ ہمارے جانور کی ذرا آنکھ ایسی ہے، کیا وہ ہو جائے گا؟ کبھی کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ سسرال میں جوڑا دینے جا رہا ہوں کہ مولانا یہ جوڑا چل جائے گا یا نہیں، وہاں خود فیصلہ کر لیتے ہیں نہیں بھائی اچھے دینا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو ہے یہ کنڈم سے کنڈم چل جائے، مفتی صاحب مولانا صاحب قاری صاحب فتویٰ دے دیں کیا چل جائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ مال نہ خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ جو سب سے کنڈم ہو، جو سب سے زیادہ مریل ہو، جو 10,000 کے بجائے 5,000 میں آ جائے، اور جو 5,000 کے بجائے 2,500 میں آ جائے، اور یہ 1,000 میں آ جائے، ایک کام ہو جائے یا فریضہ ادا ہو جائے۔ کیسے سوچتے ہیں؟ سسرال میں رشتہ دار میں تو اچھے سے اچھا دینا آدمی پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں، جبکہ اللہ کو نہ آپ کے گوشت کی ضرورت، نہ آپ کے خون کی ضرورت، نہ آپ کی قربانی کی ضرورت، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کا دلی جذبہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارے جسموں کی ضرورت، نہ تمہاری صورتوں کی ضرورت، نہ تمہاری کسی اور ظاہری چیز کی ضرورت، اللہ کو تمہارے قلوب کے جذبے کی، تمہارے دلوں کے اندر کیا جذبہ ہے، کیا ولولہ ہے، کتنا تقرب حاصل کرنے کا تمہارے اندر جذبہ ہے، تم اللہ سے کتنی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا کیا جذبہ رکھتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی سے انداز لگا لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راہ میں کس قدر قربانی رکھنے کا، دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اچھی سے اچھی یا مندی سے مندی، بہترین سے بہترین یا نقلی سے نقلی۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، عام حالات یہ ہیں کہ بھائی ذرا ہلکا سے مل جائے، سستا سے مل جائے، اچھا جانور، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط متاعکم، کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا کرو، کھلا پلا کے، یا تو موٹا خریدو یا پھر اپنے پاس رکھو، اس کو بہترین چارہ دو، بہترین کھانا دو، بہترین گھاس دو، تاکہ اس کی صحت اچھی ہو جائے، تاکہ وہ موٹا ہو جائے، اس لیے کہ پل صراط سے کل جب تم کو گزرنا ہوگا اس وقت تمہاری یہ سواری بن جائے گی۔ اب دیکھو پل صراط سے گزرنا ہے تو کنڈم جانور پر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہو، کنڈم جانور تو تم بیٹھ کے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، تو پل صراط سے کیسے گزر جاؤ گے؟ اب خود فیصلہ کر لیں، پل صراط سے گزرنا ہے، کیسا جانور چاہیے آپ کو؟ اچھا چاہیے یا مندہ چاہیے؟ اچھی سواری چاہیے، مندی چاہیے؟ کہیں جائیں گے رشتے داری میں، بھائی کار والے اچھی سی کار لانا، بھائی سیٹیں بھی اچھی ہوں، بھائی اچھی بھی ہے اس میں کہ جی شیشے واچے ٹھیک ہیں ہمارے وہاں، اچھی کار، کیوں؟ رشتے داری میں جا رہے ہیں اور وہاں سے واپس بھی آ جائیں گے، یا پل ہے یا راستہ لمبا ہے، اچھی کار تلاش کرتے ہیں۔ لیکن خود اپنے لیے جب پل صراط سے گزرنا ہے، ہر آدمی کو گزرنا ہے، پوری دنیا کے تمام لوگوں کو گزرنا ہے، اس کی فکر نہیں۔ اگر ہم اچھا جانور کریں گے تو یہ ہماری سواری ہو، کھٹاکھٹ بہترین سے گزر جائیں گے۔ تو فإنہ علی الصراط متاعکم، یہ قربانی تمہارے لیے اللہ کے وہاں پل صراط پر تمہارے لیے راستہ بنے گی، تمہارے لیے سواری کا کام دے گی۔ اب خود فیصلہ کرنے کہ کیسی چاہیے، اچھی چاہیے مندی چاہیے، اچھی سے اچھی پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہمارے دل کے جذبے کی ضرورت ہے اور اس کیفیت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اس کے اندر یہ نقطہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم بیٹے کی قربانی دے دیں، ہم جان کی قربانی دے دیں۔ پھر کہا کہ اچھا چلو تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں، کم سے کم ایک جانور تو میرے راستے میں دے ہی کہ ہاں یا اللہ ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تو ہمارے ساتھ سستا سودا کیا ہے، اگر بڑی قربانی کر دیتا یا جان کی قربانی کر دیتا تو نانی دادی یاد آ جاتی اور ہم تک یہاں نوبت پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، ہم ہوتے یا نہ ہوتے۔ اللہ نے تو کتنا رحم فرمایا، کتنا کرم فرمایا کہ ہم پر جو ہے جانوروں کی قربانی کو واجب کر دیا اور وہ آسانی سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم وہ قربانی نہیں پیش کر سکتے جو اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کو پیش کر کے فرمائی تھی۔ ہم تو اللہ کے راستے میں چند ٹکے لگا کر، چند پیسے لگا کر ایک جانور خرید کر اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی عجیب اللہ کا نظام ہے، جانور اللہ کے راستے میں پیش ہو رہا اور اللہ کہہ رہے چلو گوشت کی تمہاری دعوت، گوشت تمہارا۔ یہ بھی کتنا بڑا کرنا ہے، ورنہ گوشت ہمیں پھینکنا پڑتا۔ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا جو انسان منتیں مانگتا تھا، یہ جو عبادتیں کرتا تھا اس مال کو چھوڑ دیا جاتا تھا،
پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، اس آگ کو وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی اور وہ ختم ہو جاتا تھا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت قبول ہو گئی۔ صنم جائیے اور قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر اور آپ کی پیغمبری پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہم اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے کہ چلو گوشت بھی تمہارا، یہ دعوت ہے ہماری طرف سے تمہاری، یہ کھال بھی تمہاری، یہ چمڑا بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا، بس ہم تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم کرتے ہو یا نہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا، تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو بڑی قربانی آپ کے دربار میں پیش نہیں کر سکتے، یہ 4-5 ہزار کا ایک جانور ہے، یہی چھوٹا سا پیش کر رہے ہیں، سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ تو میرے دوست اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نوازشیں ہیں، ہم ہی ان نوازشوں کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم ہی لینے والے نہیں، یہ ہم کو پتہ نہیں۔ سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے نئی نئی اسکیمیں آتی ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مکان پہ چھپر تک بھی نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں سرکار کی کیا اسکیم ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر ہمارے لیے اتنی اسکیمیں بنا رکھی، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کیا اسکیم ہے، کس اسکیم سے فائدہ اٹھانا۔ ہر موقع کے لیے، ہر مہینے میں اور ہر دن میں ایک نہ ایک ایسی اسکیم ہے، اس وقت میں یہ کر لو گے یہ ثواب ملے گا، اس وقت میں وہ کر لو گے وہ فائدہ نہیں۔ یہ سب اسکیمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب ہمارے لیے انعامات ہیں، مگر ہم ہی نہیں کہ ان انعامات سے، ان اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی، دین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیش کردہ اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماوے، اور ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی عبادت یہ ضروری ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کسی عمل کو کرنا، اللہ کی عبادت سمجھ کر کسی کو، آپ پورے سال کے اندر، جیسے حج کے 3 دن ہیں، کل کا دن جو عرفہ کا دن ہے، مزدلفہ میں نہیں ٹھہریں گے یا آپ جو ہے عرفہ کے اندر نہیں ٹھہریں تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ سال کے اگر 360 دن ہیں، آپ 359 دن روزانہ مینا میں جائیں، روزانہ مزدلفے میں جائیں، روزانہ عرفات میں جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کل کے دن نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو حکموں کا پابند بناتا ہے، ان 3 دنوں کے اندر اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے۔ سال بھر ہم کتنا بھی مال اللہ کے راستے میں لوٹائیں، جو فضیلت ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی ہے، وہ سال کے 362 دن بھی ہم روزانہ خرچ کریں گے، جو فضیلت ان 3 دنوں میں حاصل ہو جائے گی وہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو یہاں تو اللہ کی مان کر چلنا ہے، اللہ کی کہی پر عمل کرنا ہے، تب تو عبادت، اور من مانی کرنا ہے تو عبادت نہیں ہے۔ یہاں ماننے کا نام عبادت ہے۔ جو انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر عبودیت ہے، اس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہے، تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی باتوں پر عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ قربانی اللہ کے تقرب ہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو اپنا قرب اور اپنا تقرب اور اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔